پوچھا جاتا ہے کہ بھی قریشی صاحب نے اگر کیا کچھ نہیں تو ان کے بارے میں یہ کیوں یہ جو نا شور ڈالا جاتا ہے؟ میں وجہ بتاتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ حنیف قریشی علی علی کرتا ہے، وہ رسول اللہ کی آل بیت کی عظمتوں کی پہرے داری کرتا ہے. جو کوئی بدبخت و بدباطن نبی علیہ السلام کی آل بیت اور سادات والا مرتبت کے خلاف زبان درازی کرتا ہے، یہ فقیر سب سے پہلے اس کے لتے لیتا ہے، اس کو جناب پکڑتا ہے. اس وجہ سے اور کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آل بیت اطہار کو کھل کھلا کر یہ لوگ برا بلا کہیں. یہ ان کے نام لینے والوں کے اوپر فتوے لگاتے ہیں تاکہ جناب یہ لوگ اس چیز سے باز آ جائیں. کئی لوگ کہتے ہیں اگر تم نے کچھ کیا نہیں تو تم پہ رافضیت کے فتوے کیوں لگتے ہیں؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں، آپ بتائیے امام احمد بن حنبل پہ رافضیت کا فتویٰ کیوں لگا تھا؟ کیا وہ ان کے اندر کچھ خرابی تھی؟ حضرت امام جلال الدین سیوطی پہ فتویٰ کیوں لگا؟ حضرت محی الدین ابن عربی کی تکفیر کیوں کی گئی؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کو شیعہ اور رافضی اور مرجعی کیوں قرار دیا گیا؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ حضرت امام شافعی کو وہ ساری زندگی اس بات کا گلہ اپنے کلام میں کرتے رہے، اپنی تحریروں میں کرتے رہے کہ انہیں رافضی قرار دیا جاتا رہا. اس کی وجہ کیا تھی؟ ان کے اوپر حب آل بیت کا غلبہ تھا. وہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آل بیت کی مدح سرائی کرتے تھے، اور یہ چیز یزیدیوں کو اچھی نہیں لگتی تھی، اور اس کا حل یہ وہ نکالتے تھے، کہتے تھے یہ رافضی ہو گیا ہے. اور پھر میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا اسی شام الہی ظہیر کے والد احسان الہی ظہیر نے اپنی کتاب میں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کو رافضی نہیں قرار دیا، شیعہ نہیں قرار دیا؟ کیا پیر مہر علی شاہ صاحب کے خلاف اس وقت کے جو غیر مقلدین علماء تھے انہوں نے شیعیت اور رافضیت کا فتویٰ نہیں دیا تھا؟ کیا اور تھوڑے لوگ ہیں اہل سنت کے اکابرین جن پر صرف اس وجہ سے فتویٰ لگا کہ وہ کہتے تھے تیری نسل پاک میں بچہ بچہ نور کا؟ تو یہ جن لوگوں کے دماغوں میں یہ بات الجھی ہوئی ہے وہ جی کچھ تو کیا ہوگا کہ ان پہ فتوے لگتے ہیں. میں پوچھتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت نے کیا کیا تھا کہ ان کے اوپر یہ فتوے لگے؟ پیر مہر علی شاہ صاحب نے کیا کیا؟